اب غور کریں کس قدر واضح الفاظ میں مفسرین قرآن کی آیات بینات کی روشنی میں عذاب قبر کو ثابت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کے تحت تفسیر فتح القدیر للشوقانی، جس کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے سورہ مومن کی آیت کی تفسیر میں، 1250 سنہ ہجری میں ان کی وفات ہے، کہتے ہیں وکیل عذاب القبر، اس عذاب سے مراد عذاب قبر ہے۔ تفسیر فتح القدیر جلد 5 صفحہ 361 پہ انہوں نے یہ لکھا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ سورہ نوح کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں المسألۃ الثالثہ تمسک اصحابنا فی اثبات عذاب القبر بقولی اغرقوا فادخلوا نارا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے، یعنی کیونکہ آپ ہیں شافعی المسلک، تو مطلب یہ نکلا اصحابنا فی اثبات القبر کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ماننے والے مجتہدین علماء مفسرین ان سب نے تمسک پکڑا ہے، دلیل پکڑی ہے، دلیل پیش کی ہے، کس قول سے؟ اغرقوا فادخلوا نارا، کہ نوح علیہ السلام کی وہ نافرمان قوم کو غرق کیا گیا، فادخلوا نارا، پھر ان کو آگ میں داخل کیا گیا۔ اس کا مطلب آپ فرماتے ہیں کیا ہمارے یعنی شوافع کے نزدیک یہ ہے تمسک اصحابنا فی اثبات عذاب القبر، ہمارے اصحاب نے کہا کہ اس آیت سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ تفسیر کبیر جز 30 صفحہ 659 پہ یہی عبارت امام فخر الدین رازی نے لکھی۔ تفسیر قاضی بیضاوی میں ہے، علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر، ان کی وفات 685 سنہ ہجری ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فادخلوا نارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قاضی بیضاوی نے لکھا فادخلوا نارا، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا پس ان کو داخل کرو آگ میں، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں والمراد عذاب القبر، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو نافرمان تھے آپ کی قوم کے لوگ، پہلے ان کو دنیا میں پانی کا عذاب بھیج کے غرق کیا گیا، پھر عالم برزخ میں ان کو آگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تفسیر قاضی بیضاوی جلد 5 صفحہ 250 پہ آپ نے یہی فرمایا۔ اب غور کیا جائے کتنے کثیر مفسرین کرام نے یہ آیت مبارکہ لے کر اس کے تحت کلام کیا کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے، اور اس سے پہلی آیت سورہ مومن کی آیت نمبر 46، اس سے کتنے کثیر عربی مفسرین نے استدلال کیا اور بتایا، تفسیر لکھی کہ اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ اب دیکھیں آخر پر تفسیر ابن کثیر سے ہم اسی بات پر مسئلہ ایک احادیث کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں سورہ مومن کی آیت نمبر 46 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ كَبِيرٌ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُنَّةِ عَلَى عَذَابِ الْبَرْزَخِ فِي الْقُبُورِ، فرمایا یہ آیت اصل کبیر، بہت بڑی اصل ہے، بہت بڑی اصل ہے، فی استدلال اہل سنہ، اہل سنت و جماع کے اس مسئلے پر استدلال کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ کس مسئلے پر؟ فرمایا علی عذاب البرزخ فی القبور، عالم برزخ میں جو قبروں کے اندر عذاب ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کی یہ آیت اہل سنت کے پاس بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن کثیر بھی اہل سنت ہی تھے، کیونکہ خود ہی تو لکھ رہے ہیں فی استدلال اہل سنہ۔ 1400 سال کے عربی مفسرین، 1400 سال کے مسلمانوں کے ائمہ مجتہدین، سب نے اپنے آپ کو اہل سنت ہی لکھا ہے، حتیٰ کہ آج کے سعودی عرب کے جو ان کے سرکاری مفتی ہیں، حرمین شریفین کے علماء ہیں،
آئمہ ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، سعودیہ میں اسلامک یونیورسٹیوں کے، وہ بھی اپنی کتابوں میں لکھتے یہی ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح مذہب ہے وہ اہل سنت ہی کا ہی ہے، مسلک اسلام میں یہی سچا ہے، تبھی تو سارے لوگ کتابوں میں اہل سنت لکھ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے زمانے کے سعودیہ کے علماء کی بات کر رہا ہوں، میں نے ان کی کئی کتابوں میں دیکھا وہ لکھتے ہیں اپنے آپ کو ہم اہل سنت ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ انہوں نے لکھا انتہا و نہایہ، وہ بلکہ نہایت العالم، نہایت العالم ایک ان کی کتاب ہے، اس میں ان کے ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا، محمد بن عبد الرحمن العریفی نے، کہتے ہیں جی اہل سنت کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اور وہ اسی کتاب میں لکھتا ہے نہایت العالم میں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام اور تمام نبی اللہ کی عطا سے علم غیب بھی رکھتے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے زمانے کا ڈاکٹر ہے، سعودی عرب میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، عربی النسل شخص ہے، عربی میں ہی انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی ہے۔ اب غور کیا جائے سارے مفسرین اہل سنت کو ہی لکھتے ہیں، جہاں بھی لکھنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے تو معلوم ہے یہ جو باقی نکلے ہیں نا نئے، یہ بعد کی پیداوار ہے، اصل جو سرکار کے زمانے سے چلا آ رہا ہے نظام مسلک وہ اہل سنت ہی ہے۔ جس طرح سرکار علیہ السلام سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس نے لکھا تفسیر در منصور میں، یوم تبیض وجوہ کی تفسیر میں، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے پھول کی طرح تر و تازہ ہوں گے اور ان کے چہروں سے نور جھلکتا ہوگا۔ جب پوچھا گیا یہ کون ہے تو جواب ملا ہم اہل سنہ، وہ اہل سنت ہی ہوں گے۔ سرکار علیہ السلام نے بھی اہل سنت فرمایا۔ خیر، ابن کثیر والا آگے لکھتا ہے عن عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس لو تعلمون ما عالموا لبقیتم کثیرا وضحکتم قلیلا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق۔ تفسیر ابن کثیر جلد 7 صفحہ 146 پر سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، لو تعلمون ما عالموا، جو میں جانتا ہوں اگر تم یہ جانتے ہوتے۔ اب جن کو خطاب ہے ان میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، عثمان بھی بیٹھے ہیں، علی المرتضیٰ بھی بیٹھے ہیں، حسنین کریمین بھی بیٹھے ہیں، اجلہ صحابہ اہل بیت۔ تو کیا مطلب حدیث کا کہ جو سرکار جانتے تھے وہ ابو بکر جیسی ہستیاں بھی نہیں جانتی تھی، اور یہ جملے بولنا کیا سرکار ہمارے جیسے ہیں، کتنی بڑی غداری کے جملے ہیں، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ جب صحابہ میں کوئی نہیں برابری کر رہا تو آج کا ملہ کس طرح برابر ہو سکتا ہے؟ یہ گستاخی ایسے جملے بول سکتا ہے۔ خیر، فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے لبقیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، تو تم زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے۔ پھر سرکار نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ سے پناہ مانگا کرو قبر کے عذاب سے۔ کتنے واضح جملے ہیں، اور یہ جملے بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں بھی موجود ہیں۔ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، یہ کسی عام مفتی کا فتویٰ تو ہے نہیں کہ ٹھکرا دیا جائے، سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث ہے مبارکہ۔ اور امت کو فرمایا اپنے رب سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، یوں دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اگر اکیلا بندہ ہے دعا کرنے والا، اگر اجتماعی حالت میں دعا کر رہے ہیں تو پھر یوں کرے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ اکیلا ہے تو یوں کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ سرکار کا حکم ہے۔ پھر سرکار نے آخر میں فرمایا فإن عذاب القبر حق، بے شک قبر کا عذاب حق ہے، یعنی قبر میں عذاب ہوگا۔ مزید حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے سوال کیا سرکار مدینہ علیہ السلام سے عن عذاب القبر،
عرض کی یا رسول اللہ کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فقال نعم عذاب القبر حق. سرکار نے ام المومنین کے سوال کے بعد جواب ارشاد فرمایا نعم ہاں قبر کا عذاب حق ہے عائشہ، قبر میں عذاب ہوگا. اب غور کیا جائے، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا. آج کا کوئی ملا مولانا صاحب کا ہے قبر میں کوئی عذاب نہیں، جو مر گیا مٹی ہو گیا بس کچھ بھی نہیں ہے. تو اب بندہ ایک طرف رسول اللہ کی حدیث جو صحیح ستہ میں موجود، ابن کثیر میں موجود، اور دوسری جانب ایک ملا اپنے گھر سے خواہ مخواہ جھوٹی کہانیاں سنا رہا ہے، تو مسلمان جو ہوگا وہ تو سرکار کی حدیث کو ہی مانے گا. ہر وہ شخص جو سرکار کی حدیث کے خلاف کا ہے اس بندے کی بات نہیں مانی جائے گی. جب حدیث کہہ رہی عذاب قبر ہے، آج کا بندہ کہے عذاب قبر نہیں ہے، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو سرکار کی مانیں گے الحمدللہ. اور پھر سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں سرکار مدینہ علیہ السلام باوجود اس کے آپ جنت کے مالک ہیں، تعلیم امت کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اکثر و بیشتر اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ معاذ اللہ کوئی ایسے تھے، صرف امت کو تلقین ہے، امت کے لیے درس ہے، امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو ہمارے جیسے گناہگار لوگ، پاپی لوگ، ہمیں شاید یاد ہی نہ ہو کہ ہم نے کبھی اللہ سے ایسی دعا بھی کی ہو کہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کتنا سمجھایا، فرمایا اپنے رب سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں، اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بالخصوص بالعموم قبر و آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اور جو ہم نے قرآن اور قرآن کی آیات مبارکہ کی تفسیر عربی مفسرین کی تفاسیر سے عرض کی، جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے، تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ہماری اپیل ہے کہ عقیدہ یہی حق ہے کہ اہل سنت بس اہل سنت، عذاب قبر حق ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.